یہ واقعہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ کا، کہ وہ ایک دفعہ ایک جنگی مہم پہ تھے، تو ایک جنگ پہ انہوں نے زوردار حملہ کیا، لیکن آگے سے ان کو اتنا زوردار اور زبردست رسپانس ملا کہ وہ ان کو پیچھے ہٹ نہ پایا اور وہ اس کو فتح نہیں کر سکے، انہوں نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو سارے پریشان تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرف تلوار اٹھ جائے تو ادھر لاشیں بچ جاتی تھیں، تو انہوں نے اور اس طرح پسپا ہونا، پیچھے ہٹنا، یہ مسئلہ، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس آج ان کی ٹوپی نہیں ہے، جو وہ ٹوپی کہہ کے آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹوپی دے دیتے ہیں ان میں سے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ٹوپی اور اس ٹوپی میں فرق ہے۔ اس ٹوپی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک جو ہیں وہ سلے ہوئے تھے، 2-3 بال، جس کی وجہ سے وہ میرے سر پہ ہو تو پھر جو ہے وہ میں کوئی چیز میرے سامنے ٹک نہیں پاتی، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں کمزور پڑ رہا ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے مسئلہ آ رہا ہے۔ ادھر ایک صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور اسے فرمایا کہ جاؤ، مفہوم ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ مشکل میں ہے، اس کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، جاؤ ان کی ہیلپ کے لیے پہنچو۔ وہ جیسے ہی اٹھے انہوں نے فوراً لشکر تیار کیا اور وہ مدینے سے انہوں نے دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ نکلے تو آگے سے ایک ینگ عمر کا بندہ لگتے ہوئے تیز گھوڑا دوڑائے آ رہا ہے، وہ ان کی طرف ان کے لشکر کے پاس سے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو روکا، اس کے نزدیک گئے کہ کون ہو، تو اس نے کہا میرے نزدیک نہ ہو، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں اور میں جا رہی ہوں، ان کی ٹوپی جو ہے وہ گھر رہ گئی تھی، وہ ان کو پہنچانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی ادھر جا رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ٹوپی ہمیں دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، اس ٹوپی کی ادب کیا ہے، اس کو رکھنا کیسے، یہ صرف میں جانتی ہوں کیونکہ یہ میرے گھر میں ہوتی ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے، لہٰذا میں خود جو ہے وہ جا کے دوں گی۔ وہ اس طرح وہ نقاب کیے، وہ پردے میں مکمل لپٹی، وہ دوڑتا سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پہ پہنچی اور صفوں کو چیرتی ہوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ دوڑائی جا رہی تھی گھوڑا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون جوان ہے جو صفوں کو چیر کے میری طرف آ رہا ہے؟ تو وہ اتنا طاقتور یا اتنا دلیر کون ہے؟ وہ اس کے پاس آیا، اس نے پاس آ کے کہا کہ میں نوجوان نہیں ہوں اور میں بہت کمزور ہوں، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال والی ٹوپی میرے پاس ہے، وہ میں پہنچانے آئی ہوں، تو اس لیے میں یہ جو ہے وہ اتنی دلیری اور تیزی سے آ رہی ہوں۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ٹوپی عنایت کی۔ ادھر سے وہ دوسرے صحابی جو لشکر لے کے پہنچے تھے انہوں نے بھی آواز لگائی کہ ہم پہنچ آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ پھر انہوں نے سب نے مل کے زوردار حملہ کیا اور اس کو جو ہے وہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہتے ہیں وہاں فرمایا، مفہوم ہے کہ اب جو ہے کہ مجھے کسی کی مدد سے زیادہ جو میری ٹوپی میرے پاس آ گئی، اب مجھے کسی کی ٹینشن نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونا، تبرک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سے برکت ہونا، چاہے دیکھیے نا آپ صاحب بہت سے اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے کہ وہ مدینے میں سائڈ پہ چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے تھے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے کہ اس جگہ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی تو قدم لگے ہوں گے، اس جگہ پہ چلے ہوں گے، ہمارا قدم ان کے قدم پہ نہ آ جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے، اگر جو چومنے سے منع کرتے ہیں یا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جو ہے آپ کو اس میں برکات نہیں ہے، تو اس کو دیکھنے سے صرف روضے پاک کو، اس لیے کہ وہ نسبت پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جب بال مبارک کوئی زیارت کے لیے دکھاتا ہے، اس نیت سے دیکھ لینا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کہے کوئی جھوٹ بول رہا ہو، تو پھر بھی اس کی ایک اہمیت اور ویلیو ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں یا مسجد نبوی میں یا ان کے روضہ پاک سے کے پاس سے گزر جانا بھی جو ہے وہ ایک نسبت اور برکت کی بات ہے، کیونکہ وہ جو سیمنٹ ہے یا جس کو کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے کہ وہ سیمنٹ کے بنے ہوئے، ان سیمنٹ اور ساری چیزوں کو نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہے، اور اس چیزوں کی ویلیو اس نسبت سے ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ برکت والی اور تبارک سمجھے جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں، سنت جو ہے وہ ان پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔